بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت بانی پی ٹی آئی جیل میں قید ہیں، لیکن انہوں نے انتخابات لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی میاں والی، لاہور اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی سے کل کاغذات نامزدگی دستخط کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آج جیل میں سادہ کاغذ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ الیکشن صاف شفاف ہوں۔ جیل میں قید اور نااہلی کا سامنا کرنے والے بانی پی ٹی آئی کے لیے انتخابات لڑنا کیسے ممکن ہوگا؟ اس حوالے سے تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی نااہلی کی سزا ختم کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جلد توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو جائے گی، جس کے بعد وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ ناظرین، بیرسٹر علی ظفر نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ جہاں ہمارے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں، ان سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے اس حوالے سے عدالت جانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جب پاکستان تحریک انصاف قانونی مشکلات کا شکار ہے اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام بھی لگا رہی ہے، کیا ان حالات میں بانی پی ٹی آئی کے لیے سیاسی اور قانونی طور پر انتخابات لڑنا ممکن ہوگا؟ اور اگر ایسا ہوا تو یہ دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے چیلنجنگ ہوگا یا نہیں؟ یہ آج کا ہمارا بنیادی سوال ہوگا ایکسپرٹ سے۔ میں پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور نوید حسین صاحب۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ جیل میں کوئی قید ہے اور وہ انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ ماضی میں کئی سیاستدان جیل میں قید تھے، انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور انتخابات جیتے بھی۔ آپ کے خیال میں ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کے گلے شکوے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے، وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کو وہ ماحول نہیں دیا جا رہا جو دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے۔ اگر بانی پی ٹی آئی الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، ایسی سچویشن بنتی ہے، اگر کوئی اور ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، تو یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر کامیاب انتخابی مہم چلا سکتے ہیں اور اپنا ووٹر جو ہے وہ کھینچ سکتے ہیں؟ تو یہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ جیل سے بیٹھ کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ وہ کاغذات نامزدگی ہی چھین کے اور پھاڑ کے وہ بھاگنا شروع کر دیں۔ مطلب سب کچھ اتنے اچھے طریقے سے ہر چیز مینیج کر لی گئی، وہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو، اور مقدمے مسلسل چلتے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے جب 2018 کی بات کی جاتی ہے کہ قائد میرے اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں تھے اور وہ ان کی ضمانت بھی، آج بھی انہوں نے کہا نا کہ جسٹس شوکت صدیقی سے کہا گیا تھا کہ میری ضمانت نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، آج بھی شاید کسی سے کہا گیا ہو کہ ضمانت نہ ہو، کیونکہ بظاہر جس طرح سے مقدمات چل رہے ہیں وہ نظر تو آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اس لیول تک چیزیں نہیں گئی تھی۔ مجھے تو آئی ڈاؤٹ کہ وہ الیکشن لڑنے کی اجازت ان کو دی جائے گی، کیونکہ ساری مشینری اس بات پہ فوکس کر رہی ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو آنے ہی نہیں دینا۔ اس سے بہت بہتر ہوتا کہ اس جماعت پہ پابندی لگا دیتے آپ، کیونکہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اس پروسیس میں آئے ہی نہ، تو آپ اس پہ پابندی لگا دیں آرام سے، تو کہ لوگوں کو ہو جائے جی کہ ٹھیک ہے ایک جماعت تو ہے ہی نہیں، تو باقی جو جماعتیں ہیں ان میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ لوگوں نے یہ بھی تو کہا نا کئی بار کہ وہ قائد اکیلے ہی دوڑ رہے ہیں، اور اکیلا دوڑنے کا اگر ان کو اکیلے ہی دوڑانا تھا تو پھر یہ سارا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ریفرینڈم کرا لینا چاہیے تھا، اس میں سوال پوچھ لینا چاہیے کہ جی ہاں آپ ان کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر یا نہیں کرنا چاہتے۔ اتنی ساری ایفرٹ سارا کچھ کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا اچھا کیا، میک شور کیا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ چلیں، ایک وہ جو ان کا امتحان تھا اس میں وہ پورا اترے، لیکن اب ایک اور امتحان ان کے سامنے اب ہوگا۔ یہ امتحان ہوگا کہ الیکشن کے لیے آپ نے کہہ تو دیا، اور یہ چیف الیکشن کمشنر بھی آن ریکارڈ ہے کہ الیکشن شیڈیول آئے گا تو اس کے بعد ہم سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، پھر ایسی کی تیسی کوئی شکوہ کرے۔ لیکن وہی چیف الیکشن کمشنر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دور میں ہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا آج کون ان کی حمایت میں سب سے زیادہ آج بولا ہے؟ پی ایم ایل این۔ تو میں تو پہلے ہی کہتا ہوں نا، دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس ملک میں
یہ سکندر راجہ صاحب جو ہیں جی جی ان کو بھی تو بشیر میمن کی طرح ریٹائر ہونا نا. تو جب بشیر میمن کی طرح ریٹائرمنٹ طے کر لیں ہمارے یہاں افسر تو پھر وہ وہی کرتے ہوتے ہیں جو کسی کی منشا ہوتی ہے, اپنی مرضی کے مطابق وہ پھر کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کا بھی امتحان ہوگا کہ الیکشن آپ نے کہہ دیا, اگر اس طرح کے الیکشن کرانے ہیں تو میرے خیال اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک. عامر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر چیف جسٹس صاحب کا بھی امتحان ہے جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ایاز خان صاحب؟ اور دوسرا ویسے یہ تو ایک ظلم ہے نا کہ امیدوار اگر وہ تو اس کو تو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں, مطلب یہ کون لوگ ہیں جو ان کے کاغذات نامزدگی راستے میں لے کر پھاڑ رہے ہیں, جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں. اب اگر بانی پی ٹی آئی جیل میں قید ہیں اور وہ اہل بھی ہو جاتے ہیں انتخابات کے لیے, آگے سچویشن ان کے لیے واضح رہتی ہے کہ وہ انتخابات کانٹیسٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے چیلنجنگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ جو علی ظفر صاحب ہیں وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, اور جتنے لوگ ہیں وہ وفاقی وزراء رہ چکے ہیں, اعتزاز احسن ہوں, لطیف کھوسہ گورنر رہ چکے ہیں, اور بیرسٹر گور صرف ابھی کسی پوزیشن پہ نہیں آئے. ان سب کو نام لینا چاہیے نا, سب کو بہادر بننا چاہیے. جن کا نام شوکت عزیز صدیقی لیا گیا وہ بہادر بنے نا, وہ جج تھے اور کسی پرواہ کیے بغیر سب کے نام لے کے اور راول پنڈی بار میں انہوں نے کر دیا, اور ان کو سنے بغیر نوکری سے, جج شپ سے, سپریم جوڈیشل کونسل سے ثاقب نثار صاحب کی جو ساری مہربانیاں تھی وہ ان کے اوپر آئیں اور ان کو جاب سے نکال دیا گیا. وہ آج تک اپنا کیس لڑ رہے ہیں. 5 سال تک انہوں نے جب چیلنج بھی کیا تو اس کی ڈیٹ ہی نہیں لگی. تو یہ ہمارے سامنے ہے نا کہ لوگوں کو پھر بولنا پڑتا ہے اور لوگوں کو سامنے آنا پڑتا ہے. ابھی بھی اگر کسی جج پہ ہے تو ان کو بولنا چاہیے. یہی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں نسیم حسن شاہ جو سسر تھے سابق اور ریٹائرڈ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے, کہ انہوں نے کہا ہمیں نوکریاں پیاری ہوتی ہیں, تو وہ تو کئی سال بعد بولے. اور انہوں نے جج میں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ پہلے تو بل موو کرایا کہ نوکری بڑھ جائے, پھر اس کے بعد انہوں نے چاہا, انہوں نے بتایا کہ مجھے ایوان صدر کا وعدہ کیا گیا تھا, وہ بھی نہیں ملا. تو بولے نا کوئی جج, آنے چاہیے فکرے کہ جی کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بات, پہلی ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے اوپر اگر اس طرح کا کوئی پریشر ہے اور موجود ہوگا نا, جب یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں, تو پھر جتنی ان کے ساتھ مہربانیاں ہوئی ہیں, 2 ہفتے 2 درجن ضمانتیں, کئی گھنٹے, ایک رات جج بیٹھے رہے کہ وہ خان صاحب آئیں گے تو پھر ضمانت دے کے بھیجیں گے انہیں. تو یہ سارا کچھ تو کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں ہوا. نواز شریف کو تو سزا ایک دم دے کے گھر بھیج دیا تھا, پھر مانیٹرنگ جج بیٹھ گئے اور سزائیں دلوائی گئیں بغیر نیب کی انویسٹیگیشن کے, اور ملبہ بھی نیب پہ ڈالا گیا. تو ٹھیک بات ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا, پھر آپ کو سامنے آنا پڑتا ہے. ویسے خان صاحب 3 جگہ سے لڑنا چاہ رہے ہیں الیکشن, عمران خان صاحب, ٹھیک بات ہے, لیکن ابھی تک مجھے تو نہیں کہیں سے فیصلہ آیا کہ ان کی سزا معطل ہو چکی ہے, جرم ختم ہو چکا ہے اور وہ 5 سال کے لیے نااہل نہیں ہے. وہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. اگر ان کا فیصلہ نہیں ہوتا اور وہ سزا ختم نہیں ہوتی تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کا تو فیصلہ اب ظاہر ہے کہ وہ 2 جنوری کو سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ لگے گا, وہ فیصلہ کرے گا, وہ 4 ہیئرنگ کرے, وہ 10 ہیئرنگ کرے, وہ نہ کرے, کیونکہ کوشچن یہ رہے گا کہ 5 جو پارلیمنٹ کا الیکشن ایکٹ ہے جب وہ نافذ ہو چکا ہے اور 5 سال سے زیادہ سزا نہیں ہے اس میں, تو وہ تو اس کی بنیاد پہ کاغذ جمع کرائیں گے, لیکن ان کے مقابلے میں لوگ چیلنج کریں گے. اسی طرح عمران خان صاحب کو لوگ چیلنج کریں گے کہ جی ان کی سزا ہو چکی ہے تو ان کے کاغذات نامزدگی قبول نہیں ہونے چاہیے, اور یہ جائے گا معاملہ پھر سپریم کورٹ تک. تو لیڈرز کے معاملات اسی طرح چلتے ہیں. سیاسی جماعت کو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ وہ ریٹ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے اعلان بھی کیا ہے, کرنا بھی چاہیے, اور وہ بالکل انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں کہ اپنے جو کاغذات نامزدگی آپ کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہوں گے انہیں سنبھال کے رکھیں, جلدی میں غلطی نہ کریں. لیکن آج آپ کو پتا نا کہ پورے پاکستان میں ایک الیکشن کا ماحول بن گیا ہے, جو لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ اب یہ 3 دن میں کاغذ جمع بھی ہونے ہیں. کل صبح نواز شریف کی صدارت میں لاہور 9:30 بجے ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں لاہور کے ٹکٹس بھی فائنل ہو جائیں گے کہ کس کس کو کس سے کاغذات جمع کرانے ہیں. نواز شریف نے, شہباز صاحب نے, مریم نے, ان لوگوں نے. پی ٹی آئی اپنے کر رہی ہے, JUI کر رہی ہے, انہوں نے تو آج درخواست بھی دے دی کہ کچھ دن ایکسٹینڈ کر دیں اور جانچ پڑتال کے 7 دن کی بجائے 4 دن کر دیں. تو وہ ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن دیکھے گا, اور جب الیکشن کمپین شروع ہوگی تو یقیناً جو لوگ امیدوار ہوں گے انہیں جلسے کرنے کی اجازت بھی ہوگی اور ملنی بھی چاہیے. اس وقت وہ لیول پلینگ فیلڈ پھر مل جائے گی سب کو. صحیح ہے. جی فیصل صاحب, آپ کو لگتا ہے جس طرح شکوہ کر رہی ہے تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کا, اور ظاہر ہے جب انتخابی پروسیس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, اب آنے والے دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کو
اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن جو ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ان کا جتنی بھی اسپیس ہے سیاسی جماعتوں کی وہ ان کو ملنی چاہیے. لیکن اگر بانی پی ٹی آئی کیونکہ ایک ہوتا ہے امپریشن جو تاثر ہے اور کچھ فیکٹس بھی ہیں، ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو کھل کر الیکشن لڑنا دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو تو ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ تمام، کیونکہ ابھی تو اگر مگر کی سچویشن ہے، یہ تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں، ان کے حق میں جاتی ہیں قانونی نقطہ نظر سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کو؟ ان کو کوئی نہیں ہرا سکے گا، جتنے ووٹ ہیں وہ سب لے جائیں گے؟ اچھا، ابھی لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کا جو مقابلہ ہے نا وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو برحال عمران خان کا اس ٹائم جو ہے مقابلہ نہیں ہے. عمران خان بھی جو ہے وہ جو گفتگو کرتے رہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ مخاطب رہے، اسٹیبلشمنٹ کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے رہے. وہ نہیں لگ رہا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے ہی مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ دوستی بھی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جنگ بھی لڑنا چاہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں. تو وہ تو اپنے سامنے کسی سیاسی جماعت کو شاید وہ سیاسی جماعت ہی نہیں سمجھتے، یا سیاسی جماعتوں کو وہ جو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے. تو وہ ان کی نظر میں پاکستان میں طاقت کا واحد مرکز و محور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ان کو دوستی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، ان کو جنگ بھی صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لڑنی ہے. تو اب اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہو گیا؟ جہاں تک ان کو آزادی ملنے کی بات ہے، ملنی چاہیے، اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نا. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک آزادانہ ماحول میں الیکشن مہم چلانے کی آزادی جو ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن یہ عامر صاحب کی بات سے میں بالکل جو ہے وہ متفق ہوں کہ بھائی اگر آپ کے کوئی پرچے پھاڑ رہا ہے تو بھائی نام بتائیں نا یار. اگر آپ نام نہیں بتا رہے تو دوسروں سے آپ توقع کیوں کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے حصے کی جنگ لڑے گا؟ آپ تو اتنے بااثر وکیل ہیں، اتنے طاقتور وکیل ہیں، پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک خلقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی عوامی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے. تو پھر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتا دیں نا کہ بھائی فلاں آدمی ہے، فلاں ادارے کا آدمی ہے، فلاں گروہ کا آدمی ہے، فلاں سیاسی جماعت کا آدمی ہے، وہ ہمارے پرچے جو ہے چھین رہا ہے. اگر چھین رہا ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا چھین رہا ہے نہیں چھین رہا. اگر چھین رہا ہے تو آپ جو ہے وہ نام بتا دیں. اگر آپ نام نہیں بتا سکتے اور آپ کو اگر کوئی خوف ہے، مان لیتے ہیں آپ ڈر کے مارے نام نہیں بتا رہے، تو پھر آپ کسی اور سے توقع بھی نہ کریں کہ وہ آپ کے حصے کی جو ہے وہ جنگ لڑے گا. جب آپ طاقت کے اس محور اور پیمانے سے کھڑے ہو کے جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں، تو دوسرا آدمی آپ کی جنگ کیوں لڑے گا؟ دوسروں کے کندھے آپ کیوں جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ 3 حلقوں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے. آج کی جو صورتحال ہے، کل کیا ہو جائے؟ یہ شفٹوں کی دنیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شفٹ تبدیل ہو جائے بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. آج کی دنیا، آج کے لمحے اگر ہم آپ تجزیہ کر رہے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اجازت نہیں ملے گی، اجازت ملے گی الیکشن لڑنے کی. غالب امکان یہ ہے ان کو اجازت نہیں ملے گی، اور نہیں ملنا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، ملنی چاہیے. نہیں ملے گی نظر آتا ہے، نہ ملنا اس سے بری بات ہوگی، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف الیکشن کے رزلٹ پہ نہیں پڑیں گے، وہ آنے والی حکومت کی کارکردگی کے اوپر بھی پڑیں گے. آپ کا اگر سیاسی انتشار ختم نہیں ہوا، آپ معاشی صورتحال کو بہتر نہیں کر سکیں گے. جن لوگوں نے بھی مستقبل میں معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی پالیسی بنائی بھی ہے، ان کے ذہن میں جو بھی خاکہ ہے، اس خاکے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لازم ہے کہ اس وقت اس معاشرے کا، ریاست کا، ملکی سطح پہ یا علاقائی سطح پہ جو سیاسی انتشار ہے اس کو ختم کیا جائے. اس وقت ہماری انا جو ہے وہ پاکستان سے بالادست نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ہمارے لیے اولین جو ہے، اول و آخر ترجیح جو ہے ہمارے لیے پاکستان ہونا چاہیے. لیکن اگر آج بھی ہم اپنی چیزوں کو اپنی انا سے اوپر لے کے نہیں جائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر سب قیمت ادا کریں گے. ہم بھی قیمت ادا کریں گے، حکومت بھی قیمت ادا کرے گی، پاکستان بھی قیمت ادا کرے گا، قوم بھی قیمت ادا کرے گی. نوید صاحب سارے سینیریو میں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ بانی پی ٹی آئی کو انتخابات کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت؟ آپ کو لگ رہا ہے ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ آپ کو لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی الیکشن کانٹیسٹ کریں گے اور سب پہ بھاری پڑیں گے؟ دعا سب سے پہلے تو جو خان صاحب نے کہا کہ جی یہ تو پہلے ریفرینڈم کروا دینا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چل جاتا کہ جی پی ٹی آئی کو جو ہے لڑنے دینا ہے نہیں لڑنے دینا. لیکن ایک ریفرینڈم خان صاحب مصر میں جنرل سیسی نے بھی کروایا، ابھی حال ہی میں کروایا، اور اس ریفرینڈم کا نتیجہ یہ ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سی سی کو چاہتے ہیں، وہ جنرل سی سی کو چاہتے ہیں. تو اگر پاکستان میں بھی یہ ریفرینڈم کروایا جاتا تو خان صاحب میرے خیال میں نتائج اس سے ڈیفرنٹ نہ ہوتے. تو بات یہ ہے کہ ایک پاکستان میں آج تک تو ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کوئی بھی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہوا اس الیکشن میں. جب 2/3 اکثریت دی گئی
جب امیر المومنین بننے کے خواب دیکھے گئے، جب جو ہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد بنائے گئے، تو یہ ساری چیزیں تو پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ پاکستان میں ہم نام کی جمہوریت ہے، جمہور کی بالادستی نہیں ہے یہاں پہ جمہور کو اپنے نمائندے الیکٹ نہیں کرنے دیا جاتا، یہاں پہ وہی الیکٹ ہوتا ہے جو کہ طاقت کے سرچشمے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کی نظریں کہیں اور ہوتی ہیں۔ اور 2018 میں بھی ہم نے دیکھ لیا، لیکن ایک چیز ہے کہ جو جتنی ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس اس دفعہ ہے، ایسی انٹرفیرنس کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ میں اس بات سے خان صاحب کی اتفاق کروں گا کہ یہ ایسی انٹرفیرنس جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ایک فساد آف جمہوریت رکھا جاتا تھا، ایک سامنے رکھا جاتا تھا کہ جمہوریت ہے اور الیکشن ہو رہا ہے، اس دفعہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، کچھ کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا گیا، پھر کچھ کو جو ہے وہ ان سے پریس کانفرنسز کروا کے ان کو جو ہے سیاست سے چھڑوائی گئی اور ان سے پارٹی چھڑوائی گئی۔ اب وہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے بعد تھرڈ اور فورتھ ٹیئر لیڈرشپ پہ آ گئے ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جو کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو نہیں چھوڑا جا رہا، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آپ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں، جو بلے کا نشان ہے وہ ان سے چھینا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں ایک خوف ہے، خوف اس وجہ سے ہے کہ پی ٹی آئی کی باقی جو اس وقت سیاسی پلیئر ہیں وہ، اور یہ بڑی ایک افسوس کی بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جس نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی، نون لیگ کی تو میں بات نہیں کروں گا، انہوں نے تو ہمیشہ یہ دیکھیں، اور یہ خوف اس بات پہ بھی ہے کہ وہ خان صاحب جو کہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی ڈیل کر کے نہیں ملک سے نہیں نکلنا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ملک میں ان کا جینا مرنا ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ جو ابھی بیٹھے ہوئے، جو ابھی جو ہے وہ کسی کی آنکھ کا تارا بنے، اور جن کے لیے ساری فیلڈ جو ہے وہ لیول کی جا رہی ہے تاکہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ جا کے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ جائیں۔ لیکن یہ 2018 میں بھی تو یہی تجربہ ہوا نا، ہم نے یہی دیکھا، ایک لاڈلا بنایا گیا اور اس لاڈلے کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کے لیے پوری فیلڈ جو ہے وہ لیول کر دی گئی، اور اس کو جو ہے آپ نے لا کے بٹھا دیا، اس کے سیاسی مخالفین کو جو ہے ان کو اندر کر کے، اور ان کو ایک اوپن فیلڈ دی گئی۔ وہی بات دہرائی جا رہی ہے آج۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پچھلی دفعہ یہ ہوا، پچھلے ججوں نے ایسے کیا، پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے ایسے کیا، تو اب جو ہے یہ کر کے اور معاملہ چکا دیا جائے گا۔ نہیں، ہم نے اس ملک کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور اس طرح کا الیکشن ہوگا تو جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو ہم نے 3.5 سال سیاسی ہیجان دیکھا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں چلی گئی، تو 2024 کا الیکشن اس کے بعد بھی ایسی سچویشن جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ صحیح ہے الیاس صاحب، حالات اسی طرح نشاندہی کر رہے ہیں جو ہمارے ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد کیا ہوگا، کیا جس استحکام کے لیے انتخابات میں جاری ہیں سیاسی جماعتیں ملک، کیا اس کے بعد یہ سچویشن ہوگی کہ واقعی معیشت بھی بہتر ہوگی، سیاسی استحکام بھی ہوگا، جو اس وقت ملک پر جمود طاری ہے، ایک طرح سے مہنگائی کا افریت ہے، یہ ساری چیزوں سے چھٹکارا پا لیں گے، لیکن صورتحال ویسے نہیں ہے۔ تو الیاس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے انتخابات میں پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں جی، اس صورتحال میں جس طرح کا ہو گیا سیاسی انتشار جو چل رہا ہے 3.5-4 سال سے جو چلا ایک سلسلہ، اب وہ رک نہیں رہا۔ اب دیکھیں اگر الیکشن میں جس طرح وہ الزامات لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ کاغذ پھاڑے جا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس پر ایکشن لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو آنے دیں، کاغذ جمع کروانے دیں، تو یہ صورتحال کو کنٹرول، اور ان کو بھی یہ ہے کہ بتانا چاہیے، بالکل کھل کے بتانا چاہیے کہ کس نے کاغذ پھاڑے، کون سا ہیں، تو تاکہ ان کو بھی آخر الیکشن تو لڑیں، اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر بالکل ان کو ملنا چاہیے اس لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہا جا رہا ہے، بالکل ان کو بھی جائیں، کینڈیڈیٹ جائیں اور جمع کریں۔ ابھی تو یہ سلسلہ جو ہے کاغذ پھاڑنے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو دیکھتے ہیں ان کے کاغذ منظور ہوتے ہیں یا ریجیکٹ ہوتے ہیں، اور جو ان کے جو بانی ہیں ان کو اگر الیکشن لڑنے کے لیے ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ لڑنے دیا جائے، اگر اجازت ملتی ہے عدالت کی جانب سے ان کی سزا معاف ہو جاتی ہے یا
یا اس سزا کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے صورتحال ہے اس کو کلیئر ہونے چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو یہ الیکشن کے بعد رزلٹ بھی کوئی منظور نہیں کرے گا. ابھی تو ایک جنگ ہے، یہ مسلسل جنگ جاری رہے گی، اور اس جنگ میں نا دیکھیے کہ کس طرح سروائیو کرتی ہے پی ٹی آئی. تو باقی تو جو ہے دوسری جماعتیں تو تیاری پکڑ لی ہے اپنی، انہوں نے سپیڈ پکڑ لی ہے. اب کاغذ جمع کروائیں گے، اب دیکھیں گے اس میں کہ ان کے کاغذ جو ہیں ریجیکٹ ہوتے ہیں کہ منظور ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو صورتحال ایک نقشہ بنے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کا کینڈیڈیٹ کدھر سے لڑ رہا ہے. ابھی تو کئی محاذ جو کھلے ہوئے آپس میں اتحاد بھی ہو رہے ہیں، اور آپس میں یہ بھی ہے آزاد امیدوار بھی بڑی تعداد میں دیکھنے میں آ رہے ہیں اس دفعہ جو ہیں وہ لڑیں گے، کیونکہ اگر دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسا موقع ملتا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اب سارے انتخابی ماحول میں پاکستان تحریک انصاف جو ابھی تو شکوے کرتی نظر آتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ کہاں سٹینڈ کرے گی. اور پھر بانی پی ٹی آئی اب 3 حلقوں کا بھی کہا جا رہا ہے، کیا وہ اہل بھی ہوں گے؟ قانونی لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر وہ اہل ہو جاتے ہیں اور وہ واقعی جیل میں بیٹھ کر انتخاب لڑتے ہیں تو پھر کیا سچویشن ہوگی، خاص طور پر باقی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. اور خود تحریک انصاف جو ہے جو اس وقت کافی مشکلات کا شکار نظر آتی ہے، کیا وہ بھی مضبوط ہوگی، پھر سے ویسے ہی نظر آئے گی جیسے ہم پہلے دیکھ رہے تھے، ایک تبدیلی والی پاکستان تحریک انصاف، یا پھر کیا سینیریو ہوگا؟ ایکسپرٹس نے کیا کہا وہ آپ نے جان لیا ہے. بریک لے رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، سیاسی جماعتوں کو انتخابی منشور میں کون سے مسائل کو اولین ترجیح دینی چاہیے، یہ ہم سوال رکھیں گے، رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین، پاکستان میں انتخابی مارکے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. بڑے سیاسی رہنما کاغذات نامزدگی حاصل کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کی قیادت کے امیدوار ہیں. جن امیدواروں نے کل کاغذات وصول کیے تھے انہوں نے آج جمع کرائے. یہ رہنما جلدی انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیں گے اور ووٹرز کو قائل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. الیکشن کمیشن نے بھی انتخابی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق سیاسی جماعتیں عوام کے حقوق اور آزادی کو سر بلند رکھیں گی. نظریہ پاکستان، ملکی خود مختاری، سالمیت اور سلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. عدلیہ کی آزادی، خود مختاری کا بھی احترام کیا جائے گا. افواج پاکستان کی تضحیک کا پہلو نہیں نکالا جائے گا. ناظرین، سیاسی جماعتیں، امیدوار اور ایجنٹس اخلاقیات اور امن و امان عامہ کو بھی برقرار رکھیں گے. کسی بھی شخص کو الیکشن سے دستبردار کرانے کے لیے تحائف، رشوت دینے سے بھی گریز کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو کوڈ آف کنڈکٹ. ناظرین، انتخابات کے بعد جو بننے والی حکومت اور اس پوری انتخابی مہم کا محور عوام کو قائل کرنا اور ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی ہوگی. ہم جو آج ایکسپرٹ سے دوسرا بڑا کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ یوں ہوگا کہ سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم کا محور عوامی مفاد پر مبنی منشور ہوں گے یا جذباتی بیانیے. نویس صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. آپ کے خیال میں سیاسی جماعتوں کو انتخابی منشور میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو اولین ترجیح پہ رکھنا ہوگا؟ دعا پاکستان کا اس وقت ایک ہی مسئلہ ہے جو جس کی بدولت سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کی معیشت. جو کچھ پچھلے 5 سال میں پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور خصوصاً جو پچھلے 16 ماہ میں جو کچھ ہوا، اس نے بالکل ہلا کے رکھ دیا. اب پاکستان کی سالمیت، اس کی سوورینٹی، اس کی سولیڈیرٹی، اس کا سب کچھ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اگر معاشی طور پہ اگر آپ سوورن ہیں تو آپ جو ہے ایک سوورن سٹیٹ کہلائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت، ابھی پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ اس وقت جو تیار ہے میرے خیال میں اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے، ان کے پاس کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. آپ چھوڑیں، آپ آگے کی بات کریں، ماضی کے قیدی نہ بنے. آگے بہت پل کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے. اب ہم جو ہے 2024 میں داخل ہو رہے ہیں. آپ یہاں پہ، لیکن یہاں پہ منشور کی بات، مینیفیسٹو کی بات تو وہ کوئی کرے گا جو مینیفیسٹو کی بیسس پہ ووٹ لے گا نا. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس کیا ہمارے سیاستدان جو ہے وہ جمہور کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا یقین ہے کہ جمہور کے ووٹوں سے جو ہے ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہ الیکٹ ہوں گے؟
اب نواز شریف صاحب نے کیا تھا. انہوں نے دیکھیں جو مشرف کے دور میں انہوں نے جمہور کی طاقت پہ یقین کیا تھا. جب وہ جلاوطنی سے واپس پاکستان آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ جمہور کی طاقت پہ رلائے کر کے ان کو کیا ملا, کس طرح سے ان کو جو ہے وہ واپس اسی جہاز میں بٹھا کے واپس بھیجا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہور کی طاقت پہ یقین نہیں رکھتی. انہیں پتہ ہے کہ انہیں وہ اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے سلیکٹ ہونا ہے, انہوں نے کسی اور کی جانب دیکھنا ہے. کہ جمہور کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو اس لیے جمہور کے لیے منشور کی ضرورت نہیں ہے. عامر صاحب, آپ کے خیال میں کون سے مسائل ہیں جن کو اولین ترجیح دینی چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنے انتخابی منشور میں؟ اصل میں نا ہماری میموری 2018 سے شروع ہوتی ہے, 23 پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے جب آپ کو تقابلی جائزہ نہیں لیں گے تو بات نہیں بنتی. جب عشق لاڈلا میں 2017 میں نواز شریف کو سزا دلوائی گئی, جس کو آج دبے چھکوے لفظوں میں ماننا پڑتا ہے کہ ہاں اس وقت یہ زیادتی ہوئی تھی, دبے ہوئے لفظوں میں, کھلے لفظوں میں نہیں, نہ اس وقت مانی تھی نہ آج. ایشو یہ ہے کہ جب پاکستان ٹھیک چل رہا تھا تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو, لیا کو عمران خان چاہیے تھے. پھر پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوا اور پھر جب معیشت میں تباہی لانے کے بعد IMF کے معاہدے کو توڑا گیا تو 16 مہینے کی حکومت ماتوب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنا مرضی رگڑا دے لیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں نے کبھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے ساتھ معاہدے توڑ کے چلے جائیں تو آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا. وہ خان صاحب کا معاہدہ بطور وزیر اعظم تو تھا لیکن وہ پاکستان کا معاہدہ تھا جس نے یہ معیشت یہاں پہنچا دی. آج ہم سب جو منشور کی بات کرتے ہیں, کسی کے 90 کی مطلب بات نوید صاحب نے کی, جس نے کچھ کیا ہوگا نا وہ بتائے گا کہ میں نے کب کیا. کیا پی ٹی آئی کے منہ سے 9.5 سال کی کے پی کی گورنمنٹ کے بارے میں نکلتا ہے کہ انہوں نے کہے تھے ہم اتنے سینکڑوں ڈیم بنائیں گے؟ وہ ڈیم, یونیورسٹیاں اور میڈیکل کالجز وہ بتائیں کہ انہوں نے کس خطے میں بنائے. وہ جو انہوں نے بنانی تھی نئی سیاحت گاہیں وہ کہاں بنی کے پی میں, کسی کو پتہ چلا ان کا؟ یا وہ چھپ کے لوگوں کے لیے بنی ہے؟ وہ خواص کے لیے بھی بنی ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا. مطلب ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں چڑھنے کا مقام بنتا ہے کہ جی وہ تو موٹر بیس پرانی ہو گئی, فلانی ہو گئی. بھائی جس نے کچھ کیا ہوگا وہ بتائے گا. اب وہ کہتے تھے خان صاحب جب شاہد خاقان عباسی لاسٹ ایمنسٹی دے رہے تھے مفتاح اسماعیل کہ میں ان چور ڈاکوں کو آ کے زیرو کروں گا اور یہ نہیں چلنے دوں گا, انہوں نے 2 ایمنسٹیاں دی آ کے. مطلب جس بندے کو کچھ پتہ ہی نہ ہو معیشت کا اور وہ باتیں کرتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ IMF کے معاہدے کی بجائے میں خودکشی کر لوں گا. لیکن آگے بڑھے نا, کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. اب بڑھیں گے تب جب کوئی اپنی اپنی جگہ پہ آئے گا. اب آ رہے ہیں نا آپ اور ہم, اب انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ چلیں گے. لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہاں ہم یہ کینڈیڈیٹس فائنل کر رہے ہیں نا. یہ خواہش بڑے لوگوں کی تھی کہ نواز شریف صرف جلسوں پہ شروع ہو جائے. بھائی اس کو پارٹی کو کھڑا کرنا ہے نا اپنی, وہ پہلے وہ کام کرے گا اور آپ کو اور ہمیں ہفتے 10 دن میں ان کا منشور بھی مل جائے گا. ایک پروگرام کر لیں کہ عمران خان کا منشور کیا تھا پچھلے الیکشن میں, اس سے پچھلے الیکشن میں نواز شریف کا کیا تھا منشور, جو پارٹیاں ہیں اس کے اوپر ہمیں کر لینا چاہیے. یہ سارا ہاتھ کنگن کو عرضی کیا کچھ ملے گا, سب چیزیں مل جائیں گی. ہمیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کس نے عمل کیا کس نے باتیں کی. پھر پتہ چلے گا کہ آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں یا پھر باتوں سے ہی پورا کرنا چاہتے ہیں. باتوں سے نہیں ہوتا. ایک مساق معیشت الیکشن کے بعد ہماری ضرورت ہے بنیادی ضرورتیں جو ہماری اس وقت فیسیلیٹیشن کونسل بن چکی ہے اس میں سامنے آ چکی ہیں. اصل ہے سب مل کے اس کو لے کے چلیں. پھر یہاں پہ لوگوں کو آخری فکرہ کہہ دوں بڑی ہوگی کہ جی وہ جب ایک پارٹی باہر ہوگی تو بھائی جب دوسری پارٹیاں باہر تھی تب بھی تو ملک چلا لیا اور جنہوں نے چلایا ہوا وہ چلا لیں گے. اچھا صحیح ہے. ایاز صاحب ماضی میں تو جو ہوا یہی تو ویسے کمی ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے جب ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا تو وہ پھر عمل درآمد کہاں کریں. جب یہ سیاسی جماعتیں بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں یہ شاید جذباتی نعرے لگا کر انتخابات کے میدان میں تو اتر جاتی ہیں لیکن عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں. اب اس وقت جو ضرورت ہے کیا انتخابی منشور میں کون سے ایسے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو سیاسی جماعتوں کو ایڈریس کرنے چاہیے؟ آپ لوگ بنا لطیفے سناتے ہیں. یہ جو ضابطہ اخلاق آپ نے مجھے پڑھ کے سنایا ہے یہ لکھنے اور پڑھنے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں کہ جو رشوت یا تحائف سے آپ کسی کو دستبردار نہیں کرا سکیں گے. سزائیں ہیں جی, سزائیں اس کے نامینیشن پیپرز پھاڑ کے آپ روک سکتے ہیں, اس پہ کوئی سزا نہیں ہے. اور منشور کیا ہوتا ہے, کون سے کس نے آج تک اپنے منشور پہ عمل کیا ہے, وہ بھی آپ بس ہمارے وہ پڑھنے اور اس کے لیے لکھنے کے لیے ہوتا ہے. دیٹس اٹ, اتنا کافی ہے. دیکھیں چیزیں یا تو سمجھ نہیں آتی ہمیں, ہم بہت معصوم لوگ ہو گئے ہوئے ہیں, یا پھر ہم آنکھیں بند کر کے مطلب زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی چیزوں کی. اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ
الیکشن سے بھی زیادہ میں آپ کو بتاؤں مطلب پھر آپ مجھے جمہوریت دشمن قرار دے دیں گی، وہ اس ملک کی معیشت ہے. اور یہ ماہرین بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ معیشت پہ کنٹرول نہ کر سکے تو اگلے 5 سال میں پتہ نہیں، یہ ہم دعویٰ تو کر دیتے ہیں کہ جی تا قیامت یہ ملک رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے اس ملک کو، لیکن ہم جو اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کیا وہ ٹھیک کام ہے کہ قیامت تک ہم چاہتے ہیں یہ ملک قائم رہے؟ نو. ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس ملک کو کمزور کرتا جائے، برباد کرتا جائے، تباہی کی طرف لے جاتا جائے. وہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت بڑے بڑے کارنامے میرے قائد نے انجام دیے، موٹر ویز بھی بنا دیں. جو نہیں ہوا آج تک کسی لیڈر نے نہیں کیا اس قوم کے ساتھ، وہ اس کے لوگوں پہ خرچ نہیں کیا. آپ نے تعلیم پہ خرچ نہیں کیا، آپ نے صحت پہ خرچ نہیں کیا، آپ نے تعلیم کو پرائیویٹائز کر دیا، وہاں پہ لوگوں کو کمانے پہ لگا دیا. اس ملک میں چلتے ہوئے ادارے تباہ ہوئے ہیں. میرے شہر میں اومنی بس سروس چلا کرتی تھی جو پورے شہر کو کور کرتی تھی، ڈبل ڈیکر بسیں اس شہر میں چلا کرتی تھی. آپ نے اس میں امپروومنٹ آنی تھی، وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ بہتر کرنا تھا، آپ نے وہ بند کر دی اور پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں بیچ دی. کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اور صرف وقتی گینز کے لیے ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی یہ اب چیز ٹھیک ہے خراب ہو گئی ہے، اس کو مزید خراب کرو اور اس کو بند کر دو. اس ملک کے ساتھ یہی تو ہوتا رہا ہے. سنسیئر لیڈرشپ آپ کو نہیں مل سکی اس ملک میں. مطلب سب سے بڑا جو ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ کہ ہر ڈکٹیٹر نے جمہوری بننا کی کوشش کی اور ہر جمہوریت پسند ڈکٹیٹر بن گیا، اور آج ہماری یہ حالت ہے. اور ہم باتیں کر رہے ہیں جی ضابطہ اخلاق اور منشور اور پتہ نہیں کیا ہونا ہے. چھوڑیں ان باتوں کو، فالو تو کرنا پڑے گا، سزائیں کریں، آپ فالو کریں، میں تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی، بریک لیں بہرحال جی، بریک سے واپس آئیں کہ یہی سوال ہوگا. فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب، ویسے یہ آپ کا بڑا فیوریٹ سوال آج، آپ کے خیال میں کون سے مسائل کیونکہ اکثر ہی آپ کہتے ہیں یہ چھوڑیں ایسی باتیں، یہ سوال نہیں ہونا چاہیے تھا، بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ سیاسی جماعتیں عوام کے لیے کیا کر رہی ہیں، ان کا منشور کیا ہے. تو چلیں آج ہم نے سوال رکھ لیا، کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو اپنے منشور میں اولین ترجیح دینی چاہیے سیاسی جماعتوں کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آئندہ کا جو الیکشن ہے وہ صرف ایک نکات کی بنیاد پہ لڑنا چاہیے کہ اختیارات کو جو آئین میں ترمیم میں تبدیل کیا جائے گا اور اختیارات کو جو ہے وہ نچلی سطح پہ جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا. جتنے آپ کے معاشی مسائل ہیں، اکنامک مسائل، تعلیم، صحت، جو مسائل، اس کے علاوہ سلوشن نہیں ہے. آپ نے 75 سال تجربے کر لیے اور 76 سال کر لیں، آخر آپ نے جانا اسی پر ہے. دنیا میں کسی بھی قوم نے جو ہے وہ مضبوط بلدیاتی نظام کے بغیر جو ہے وہ ترقی نہیں کی ہے. کوئی دنیا میں ایسی اس وقت مثال موجود نہیں ہے. ایک نکاتی ایجنڈا بنائیں اور اس پہ سنجیدگی کے ساتھ عمل کریں. اس 5 سال کے اندر یہ پاکستان جو ہے ترقی بھی کر جائے گا، آپ کے قرضے بھی اتر جائیں گے، آپ کے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. نیت صحیح ہونی چاہیے، سمت صحیح ہونی چاہیے، ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے. المیہ یہ ہے کہ نہ ہماری نیت صحیح ہے، نہ سمت صحیح ہے، نہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے. تو ویسے ہی چل رہا، منشور لکھ دیا. کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر اس سے پوچھے تمہارے منشور میں کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لوگ منشور کمیٹی کو تو جو سب سے فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو منشور کمیٹی میں شامل کر دیا جاتا ہے. چلو منشور بنا دو، آئیڈیلی تو یہی ہوتا ہے نا، اسی منشور پہ آپ کی کیمپین ہوتی ہے، اسی منشور پہ آپ ووٹر کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی نظر میں منشور کی اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ اس قوم کی نظر میں بھی سیاسی جماعتوں کے منشور کی اہمیت نہیں ہے. قوم بھی جو ہے کسی سیاسی جماعت کا نہ منشور پڑھتی ہے، نہ منشور کی بنیاد پہ ووٹ دینا چاہتی ہے، نہ وہ سوال پوچھتی ہے کہ تم نے پچھلے 5 سال پہلے جو منشور دیا تھا اس میں کتنا عمل کیا. کسی ایک اس پہ آپ بلکہ اس پہ تو آپ ایک سروے کروائیں، ایک ڈیٹا لیں، ڈیٹا کیا کہتا ہے. اس قوم نے کسی سیاسی جماعت کا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی سیاسی جماعت کا جو ہے منشور پڑھا ہو؟ نہیں پڑھتے. بس بے ہنگم انداز اسی کا سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما فائدہ اٹھاتے ہیں. اس ملک کا بس مسئلہ کیا کہ یہی ہے. لوگوں کو تو چھوڑیں، ان کے ایم این اے سے پوچھ لیں، انہوں نے پڑھا.
سیاسی منشور نہیں پر لیڈرشپ نہیں پڑتی ہے. MLA کیا مین لیڈر سے پوچھ لے, کسی بھی جماعت کے سب سے فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو منشور کمیٹی میں ڈال دیا جاتا ہے. چھوٹی سی بات کرنی ہے, چھوٹی سی بات. وہ ایاز صاحب جو کہہ رہے تھے نا ڈبل ڈیکر وغیرہ, یہ اسلام آباد میں بھی چلتی تھی, لیکن جو نواز شریف اور شہباز شریف نے وہاں اورنج ٹرین اور میٹرو دی, اس پہ بھی بڑا گلا ہے کہ جی صرف وہیں دے دی. وہ تو لاہور والوں کو تو بے شمار بس سروس ملی ہوئی ہیں, باقی سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اس پہ گلا ہے مطلب یہ جو ہے نا کراچی والوں کو بھی جا کے انہوں نے گرین سروس دی, یہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا تھا. پھر پنڈی میٹرو چلا, لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن ختم بھی ہوئی, بحال بھی ہوئی. لاہور پہ تو لوگوں کا ایک تو وہ چلتا نظام ختم کر کے اب اتنے عرصے بعد ہمیں دے دی, دوسرا وہ انڈر گراؤنڈ کا بہترین فارمولا تھا وہ بنائی نہیں, دو چیزیں چلانی پڑ گئی, پھر پورا شہر کور نہیں ہوتا اس. پھر بھی لاہور شہر کے لوگ خوش نہیں ماشاءاللہ, لاہور کے لوگ تو بڑے خوش ہیں, ان کو تو ٹرانسپورٹ ملی ہوئی ہے, باقی لوگ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ملے. الیاس صاحب اب اس کا مطلب ہے انتخابی منشور میں ایک اور اورنج ٹرین ہونی چاہیے, اور آپ کے خیال میں کون سا بڑا مسئلہ ہے جو سیاسی جماعتوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں مسئلے تو بہت ہیں جو بنیادی طور پر لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں, لوگوں کے جو گھر کا کچن جو چل سکے, لوگوں کو مہنگائی پر قابو پا سکے, یہ جو مسئلے ہیں, یہ جو منشور بنا رہے ہیں, بالکل یہ ابھی جو باتیں سب کر رہے تھے, ایکسپرٹس کر رہے تھے کہ جو منشور بنانے بیٹھے ہوئے بندے, ان کو آٹے دال کا بھاؤ نہیں پتا, نہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح چیزیں کم ہوں گی, کس طرح کریں گے, ان کی ریسرچ نہیں ہے, نہ ان کو پتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. جب وہ اس طرح کی چیزیں ہوں گے, ماہرین تھوڑی ہیں ان کے, وہ جب اس طرح کی چیزیں وہ دیکھیں گے, وہ تو صرف ایک چھاپ دیں گے اور وہی ہے, نہ کوئی سنتا ہے, نہ کوئی اس کا جو ہے کہ نہ کوئی اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے, نہ عوام پوچھتی ہے, نہ جب پوچھیں گے نہیں تو پھر اسی طرح چلے گا. آج تک دیکھ لیں کتنے منشور پارٹیوں کے آئے ہیں, اس پر کس پر عمل درآمد ہوا ہے. بس یہ ہے کہ وہ جو یہی بالکل اسی طرح جو پلاننگ کمیشن بھی ہے وہ بھی اسی طرح بیٹھ کے کرتے ہیں, اسی طرح سیاسی جماعتیں بھی اپنے کرتے ہیں, منشور بنا کے پریس کانفرنس ہوتی ہے. اور جی بالکل کاغذ کے پرزے ہیں جن کو یہ انتخابی منشور کہتے ہیں. ابھی تک کی یہی جو ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں. بہرحال جی آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہے, فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.